بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إذا دخل شعبان كانوا أكبوا على المصاحف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ نصف ہو جائے تو اس کے بعد روزے نہ رکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ شعبان میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ، لیکن خود اپنی امت کو آپ نے منع فرما دیا، اور یہ ممانعت شفقتاً ہے، یعنی امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے، بھلائی کرتے ہوئے، کہ تم اگر روزہ رکھو گے تو ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے روزوں میں کوتاہی کا سبب بن جائے، کمزوری ہو جائے، بیماری آ جائے، کوئی ایسا ویسا مسئلہ شروع ہو جائے، اس لیے نصف شعبان کے بعد روزے رکھنا چھوڑ دو۔ اب اگر کسی انسان کی نیت ہو کہ مجھے روزہ رکھنا چاہیے یا مجھے روزہ رکھنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے وہ نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر رکھے روزے کا اجر عطا فرما دیں گے، کیونکہ شریعت مطہرہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے ماننے کا نام ہے، جذبات کے ماننے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے جذبات کچھ بھی ہوا کریں، لیکن جو حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے وہ سر آنکھوں پر۔ تو پھر نصف شعبان کے بعد کرنا کیا ہے؟ وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا معمول یہ تھا، صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب شعبان داخل ہو جاتا اکبو علی المصاحف، تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جھک جاتے، یعنی قرآن پاک ہوتا تھا وہ ہوتے تھے۔ اور دوسرا کام یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے صدقات اور زکوٰۃ اور نوافل جو ہے اس میں بہت اضافہ کر دیتے تھے، ہاتھ کھول دیا کرتے تھے، تاکہ جو مسکین اور ضعیف اور نادار آدمی ہے وہ بھی اطمینان کے ساتھ رمضان المبارک گزار سکے اور اپنی روزی روٹی کا بندوبست اس کا ہو سکے۔ تو اس لیے نصف شعبان ہو جانے کے بعد جو ہے اب کرنے کا کام یہی ہے کہ رمضان المبارک کے آنے کی تیاری کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت میں اپنے آپ کو لگایا جائے اور صدقات میں اضافہ کر دیا جائے۔ باقی آج کے روزے کی نسبت سے ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ روزہ چونکہ نفلی روزہ ہے، فرض روزہ اور نفلی روزہ، اس میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے انسان کی آنکھ نہ کھلے تو وہ نصف النہار، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک، غروب آفتاب تک جتنا وقت ہے اس کو اگر آدھا کیا جائے تو آدھے وقت تک اس روزے کی نیت ہو سکتی ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو، اور نیت کی جا سکتی ہے۔ اگر ہمت ہو، طاقت ہو اور موسم کی بھی سہولت حاصل ہو تو ایسی حالت میں نیت کی جا سکتی ہے، نیت کر لینی چاہیے، تو اس سے انشاءاللہ روزے کو رکھنے کا اجر اللہ کے ہاں سے مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔